الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی اور اسلام کی نعمت سے اور دولت سے نوازا. یہ اس کا وہ عظیم ہم پر احسان اور انعام ہے جس کا ہم زندگی بھر شکر ادا کرتے رہے جب بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا. یہ دنیا تو چند روزہ ہے. یہ دنیا مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی ہو، ہر ایک کی کسی نہ کسی طرح گزر ہی جاتی ہے. اصل زندگی جو ہے وہ قبر کی زندگی ہے اور حشر کی زندگی. اور قبر کی زندگی کا، حشر کی زندگی کا، کامیابی کا تمام تر دار و مدار ایمان پر ہے، اسلام پر ہے. ایمان اور اسلام ہے تو دنیا تو بہرحال مقدر کے مطابق گزر جائے گی، لیکن اس کی قبر کی زندگی کا اور حشر کی زندگی کا بن جانا، کامیاب ہو جانا، یہ بالکل طے شدہ ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کا قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں نہ جانے کتنی جگہ اعلان فرمایا گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس نعمت اسلام سے، جس نعمت ایمان سے ہمیں نوازا ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عظیم عطا پر، اس پیش بہا دین پر اس کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں. شکر ادا کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم اس زندگی کو رب کی مرضیات کے مطابق گزاریں، اس کے حکموں کے مطابق گزاریں. جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں سے دور رہنے کا، باز رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کاموں سے دور رہیں، اپنے آپ کو بچائیں. جب ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نعمت ایمان سے، جس نعمت اسلام سے
سے ہمیں نوازا تھا، ہم نے صحیح معنوں میں اس نعمت کا شکر بھی ادا کیا۔ اور اگر زندگی اس طرح گزری کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ان کاموں کو چھوڑ دیا، اور جن کاموں سے دور رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، غفلت کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ہم ان کاموں کو کرتے رہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی ناقدری اور ناشکری ہے، اور ناقدروں کا اور ناشکروں کا اس دنیا میں، قبر کی زندگی میں اور حشر کی زندگی میں ہر جگہ پکڑا جانا طے شدہ ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر نیک کام کریں، چاہے وہ نیک کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ہر نیک کام کو چھوٹے اور بڑے کی تفریق کیے بغیر، معمولی اور غیر معمولی کی تفریق کیے بغیر نیک کام کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی برا کام ہے، گناہ کا کام ہے، تو وہ گناہ کا کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مشہور ہو یا غیر مشہور ہو، دنیا والے اس کو گناہ سمجھتے بھی ہوں یا نہ سمجھتے ہوں، گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ نیکی کا ہر چھوٹا بڑا کام کرنا اور گناہ کے ہر چھوٹے بڑے کام سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرحلے سے ہم سب کو سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ گزر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک چھوٹے سے نیک کام کو معمولی سمجھ کر، ہلکا سمجھ کر، ادنا درجے کا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ حالانکہ ایسے اسلامی تاریخ میں کتنے واقعات ہیں کہ ایک بندہ مومن نے ایک چھوٹا سا نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کیا تو وہ کام اس کی مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ ایک بہت بڑے محدث کے بارے میں جنہوں نے پوری زندگی حدیثیں پڑھنے میں اور حدیثیں لکھنے میں اور لوگوں کو حدیثیں سمجھانے میں گزار دی، جب ان کا انتقال ہوا تو ایک صاحب نے ان کو خواب میں دیکھا کہ بڑے اچھے حال میں ہیں، بہت خوش ہیں۔ پوچھا، اے وقت کے محدث، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو وقت کے ان بہت بڑے جلیل القدر محدث کا جواب یہ تھا کہ میں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھ رہا تھا۔ پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ لکھنے پڑھنے کی یہ سہولتیں نہیں تھی۔ جب کوئی چیز لکھنی ہوتی تھی تو بڑی مشکل سے کہیں سے کاغذ مل گیا تو مل گیا، ورنہ ہڈیوں پر لوگ لکھتے تھے۔ جو چیز مل جاتی تھی اسی پر کوئلے وغیرہ سے لکھ لیتے تھے۔ تو وہ محدث فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں حدیث لکھ رہا تھا اور میرے وہ پین جو لکڑی والے ہوتے تھے اور سیاہی میں ڈبو کر جن سے لکھا جاتا تھا، تو ان محدث کے ہاتھ میں ایسا ہی لکڑی کا قلم تھا اور وہ اس کو سیاہی میں ڈبو کر حدیث لکھ رہے تھے۔ تو ان کے لکھنے کے بیچ میں ایک مکھی آئی اور وہ جہاں پر سیاہی لگی ہوئی تھی قلم کی نوک پر، وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ تو محدث فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ مکھی بیچاری پیاسی ہے، اس لیے جب تک یہ سیاہی کو پی کر اپنی پیاس نہ بجھا لے اور خود ہی اڑ نہ جائے، میرا اس کو یہاں سے اڑانا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی اس مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی شکل یہ ہے
کیسے سیاہی پی کر اپنی پیاس بجھانے کو۔ چنانچہ محدث فرماتے ہیں کہ جب تک وہ مکھی سیاہی پی کر خود نہیں اڑ گئی، میں نے نہیں اڑایا۔ جب میرا انتقال ہوا اور اللہ رب العالمین کے یہاں میری پیشی ہوئی تو یہ کہا گیا کہ میرے اس بندے نے صرف میری رضا کے لیے میری مخلوق کا بھلا سوچ کر زندگی کے بھلا دن میں، بھلا تاریخ میں، بھلا وقت میں میری ایک ادنا سی مخلوق کی پیاس بجھانے کا جو ایک ہلکا سا سامان فراہم کیا تھا وہ مجھے بے حد پسند آیا، اور میں نے اسی کے عوض آج تمہاری مغفرت کر دی۔ تو دیکھیے چھوٹا سا کام ہے جسے صحیح معنوں میں کام سمجھا ہی نہیں جاتا، لیکن وقت کا ایک محدث جس کی پوری زندگی قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے ہوئے گزری ہے، اور وہ اللہ کی توفیق سے محض اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور یہی چھوٹا سا کام اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی علیہ الرحمہ نے فضائل اعمال میں وہ واقعہ لکھا ہے، حدیث شریف میں بھی ہے کہ ایک عورت جو بدکار تھی ایک دفعہ سخت گرمی کے موسم میں وہ راستے سے گزر رہی تھی تو اس کی ایک کنویں پر نظر پڑی جس کے قریب میں ایک کتا پیاس سے بے حال تھا، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان باہر کو آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بندی کے دل میں یہ بات ڈالی، اسے کتے کے اس حال زار پر رحم آیا، اور وہ کنویں میں جیسے تیسے اتری یا جیسے تیسے اس نے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا، جس سے اس کی جان بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے عمل کو، اس معمولی سے عمل کو اس عورت کی مغفرت کا ذریعہ اور سامان بنا دیا۔ تو نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، پڑوسیوں کی مدد کرنا، مسلمانوں کی مدد کرنا، غیر مسلموں کی مدد کرنا، بیماروں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بڑی سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دینا، یہ تو بہت اونچے کام ہیں جن کو سب لوگ کام سمجھتے ہیں اور حسب توفیق کرتے بھی ہیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ بہت سے وہ چھوٹے چھوٹے کام جنہیں ہم کام ہی نہیں سمجھتے، جنہیں ہلکا سمجھ کر نظر انداز کر جاتے ہیں، نیکی کے وہ ہلکے سے کام بھی ہماری اور آپ کی مغفرت کا سامان بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو نیکی کا کام جو بھی علم میں آ جائے، صدقے کا کام جو بھی ہمارے علم میں اور نالج میں آ جائے، تو پھر وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دنیا والے اسے اہمیت دیتے ہوں یا نہ دیتے ہوں، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے وہ کام خوش دلی کے ساتھ اور بڑے اہتمام سے کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ کا کام ہے تو پھر وہ چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی پورے طور پر کوشش کرنی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو بڑے گناہ ہیں، مشہور گناہ ہیں، بدکاری، زناکاری، غیبت، حسد، بغض، عداوت، نفرت، ان کو تو ہم گناہ سمجھتے ہیں اور بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ نیچے درجے کے ایسے ہلکے پھلکے گناہ ہیں جنہیں اللہ معاف فرمائے گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، انہیں غلط کام تصور بھی نہیں کیا جاتا، اور معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد وہی چھوٹے چھوٹے ہلکے پھلکے گناہ پکڑ کر سامان اور سبب بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ ہلکے ہلکے چھوٹے موٹے حقیر سمجھے جانے والے گناہوں سے بھی بڑے اہتمام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ہلکے ہلکے سمجھے جانے والے گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ آدمی سفر میں ہوں
اور ایک جنگل سے جب ان کا گزر ہو رہا ہو تو کھانا پکانے کے لیے انہوں نے کچھ لکڑیاں اکٹھی کی ہوں تھوڑی تھوڑی. ہر آدمی جنگل میں گیا اور ایک ایک لکڑی کاٹ کر لایا تو وہ ایک ایک لکڑی جمع ہو کر اتنی لکڑیاں بن جاتی ہے کہ آرام سے آگ جل جاتی ہے, کھانا تیار ہو جاتا ہے. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ بھی جمع ہوتے 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 بہت بڑی شکل اختیار کر جاتے ہیں اور گناہ کرنے والے کی جس بربادی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. جس طرح وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جن کو آدمی انفرادی شکل میں ایک لکڑی پڑی ہے اس کو کون اہمیت دیتا, لیکن ایک لکڑی یہ لے آئے, ایک لکڑی یہ لے آئے, ایک لکڑی کوئی اور لے آیا. اس طرح اگر 30-40 آدمی لکڑیاں لے آئے تو وہ لکڑیاں بہت بڑی شکل اختیار کر جاتی ہیں جن سے آگ بھی جل جاتی ہے اور کھانا بھی تیار ہو جاتا ہے. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جن گناہوں کو چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہیں یہ بھی دھیرے دھیرے اکٹھے ہوتے رہتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے والے کی پکڑ کا ذریعہ بن جاتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا اور ایک بڑا عبرتناک واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا. ایک شخص سفر میں جنگل سے گزر رہا تھا اور اس کے سامنے ایک لکڑہارا اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھر اٹھائے ہوئے جا رہا تھا. اس لکڑہارے کا معمول یہ تھا کہ وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹتا تھا اور پھر سر پر لاد کر بازار میں لا کر بیچتا تھا اور اس سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا. تو یہ لکڑہارا اپنے معمول کے مطابق لکڑیاں کاٹ کر ان کا گٹھر سر پر اٹھائے اور لاتے ہوئے کسی شہر کی طرف جا رہا تھا. ایک شخص اس کے پیچھے کوئی مسافر تھا, وہ جا رہا تھا. اس پیچھے چلنے والے مسافر کو کان کھجلانے کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس نے لکڑہارے کی اجازت کے بغیر اس گٹھر میں سے ایک ہلکا سا تنکا لے لیا. کان کھجلانے کے لیے تنکا لیا, کان کھجلایا, ضرورت پوری ہوئی, پھینک دیا. ایک وقت آیا کہ یہ مسافر جس نے یہ تنکا لیا تھا اور ضرورت پوری کر کے تنکا پھینک دیا تھا دنیا سے چلا گیا. صدیوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی بن کر مبعوث ہوئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ جس قبر پر کھڑے ہو کر قم باذن اللہ کہتے تھے, اللہ کے حکم سے مردے کھڑا ہو جاتا تو وہ مردہ کھڑا ہو جاتا تھا اور اپنی آپ بیتی خود سنایا کرتا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی مسافر کی قبر کے پاس سے گزر ہوا اور آپ نے فرمایا قم باذن اللہ, اے مردے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. یہ مردہ اٹھا تو اس کا بہت برا حال تھا, بال بکھرے ہوئے, شکل بگڑی ہوئی, ہائے ہائے کی آوازیں زبان پر. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا خیر تو ہے, کیا گزری آپ کے ساتھ؟ کہنے لگا میں تمہیں کیا بتاؤں, مجھے قبر میں آئے ہوئے کئی سو سال گزر گئے اور میں عذاب میں گرفتار ہوں, اور عذاب بھی کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہے, ایک ایسے چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے ہے جسے میں نے گناہ ہی نہیں سمجھا, جسے میں چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر گیا. وہ گناہ یہ تھا کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا, میرے آگے آگے ایک لکڑہارا چل رہا تھا, میں نے اس کے گٹھر میں سے ایک تنکا اس کی اجازت کے بغیر لے کر کان کھجایا تھا اور ضرورت پوری کر کے پھینک دیا تھا. جب مرا تو مجھ سے یہی سوال ہو گیا کہ فلاں تاریخ میں فلاں مقام پر میرے فلاں بندے کا تنکا اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر تم نے کیوں لیا تھا؟ اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا اور اسی جرم کی پاداش میں برسوں گزر گئے عذاب الہی میں گرفتار ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے. آج ہم دکان پر جاتے ہیں,
کسی پڑوسی کے یہاں جاتے ہیں، دوست کے یہاں جاتے ہیں، تو اس کی اجازت کے بغیر، مرضی کے بغیر بہت سی چیزیں استعمال کر جاتے ہیں۔ ہاں، پانی وغیرہ، بہرحال یہ جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ دوست کے یہاں دکان، کسی دوست کی دکان پر یا اس کے گھر پر پانی پینا ہو یا کوئی اور چیز یوز کرنی ہو، استعمال کرنی ہو، تو ایک دفعہ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے یا مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دوست منع تو نہیں کرے گا، دوست کیا عام انسان بھی منع نہیں کرے گا، لیکن یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کو استعمال کرنے سے پہلے ایک دفعہ زبان کے ذریعے اس کا مذاکرہ ہو جانا چاہیے۔ البتہ اگر ہماری فرمائش کے بغیر دوست کی طرف سے یا کسی عام انسان کی طرف سے کوئی چیز پیش کی گئی ہے، اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ تو ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ مسئلہ وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں ہم نے کسی ایک انسان کی کوئی چیز لے لی، اجازت نہیں لی، اور اس کے دل میں نہ جانے دینے کی بات تھی یا نہیں تھی، وہ دینے کو راضی تھا یا نہیں تھا۔ بعض دفعہ آدمی شرما شرمی میں منع نہیں کرتا، لیکن دل میں دینے کی اچھا بھی نہیں ہوتی، اور لینے والا بغیر اجازت کے لے جاتا ہے، اور اس طرح کے واقعات پکڑ کا سامان بن جاتے ہیں۔ اس لیے لین دین کے معاملے میں ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ رکھنا ہوگا۔ لین دین کے معاملے میں اگر بے احتیاطی کی گئی تو ذرا سی بے احتیاطی نہ جانے زندگی بھر کے کیسے کیسے اعمال پر پانی پھیر دے گی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے غضب کا، اللہ تعالیٰ کے غصے کا نشانہ بنا دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت ایمان کی دل سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک کام چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، انہیں اہتمام کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلط کام، بدی کے کام، گناہ کے کام، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ پوری پابندی کے ساتھ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔